عالمیہ پاکستان کی مدارس کے طلبہ کے مسائل اور ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی رہتی ہے۔ اس وقت جمعیت طلبہ عالمیہ پاکستان نے 2 ماہ پر مشتمل ایک مہم کا آغاز کیا ہے جس کا نام ہے اتحاد طلبہ مدارس مہم۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دینی مدارس کے طلبہ کے بنیادی حقوق کہ جو بطور طالب علم ایک عام طالب علم کو حاصل ہوتے ہیں جن سے دینی یونیورسٹی کا طالب علم محروم ہے وہ انہیں حاصل ہوں۔ یہ در حقیقت دینی مدارس کے طلبہ کے مستقبل کا مقدمہ ہے، دینی مدارس کے طلبہ کے حقوق کا مقدمہ ہے کہ جو ہم اس مہم کو تیزی سے پیش کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے جو اہم مسئلہ ہے آپ کے علم میں ہے 1982 سے UGC یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے شہادت العالمیہ یعنی مدارس کی سب سے جو آخری سند ہے اسے ایم اے ایکولنس کو عربک اور انگلش ایم اے عربک اور اسلامیات تسلیم کیا، لیکن 1982 سے لے کے 2024 تک آج 42 سال گزر گئے ہیں۔ ہماری جو ذیلی اسناد ہے یعنی عامہ جسے میٹرک کے برابر ہونا چاہیے، خاصہ جسے انٹر کے برابر ہونا چاہیے، عالیہ جسے BA کے برابر ہونا چاہیے، یہ نچلی اسناد ہماری تسلیم شدہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم اے ایکولنسی جس کے لیے تسلیم کی گئی تھی، ایم اے کہ آپ اس کی بنیاد پر عربک اور اسلامیات کے اندر اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں، یا پھر آپ اس کے اندر تدریس کے فرائض سر انجام دے سکیں گے اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ کے اندر۔ لیکن عملاً ہوتا کیا ہے، ایم اے ایکولنس ہے، جب ہمارا طالب علم یونیورسٹی کے اندر اعلیٰ تعلیم کے لیے جاتا ہے تو اس سے الگ سے BA کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ اب BA کا مطالبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے میٹرک بھی کیا ہو، انٹر بھی کیا ہو، تب جا کے BA کیا ہو، تب جا کر کے وہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع حاصل کر سکے گا۔ اسی طرح جب ہم ملازمتوں کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے ساتھ اس ڈگری کی بنیاد پر امتیازی سلوک ہمیں اس کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلا تو ہمارا مطالبہ HEC سے یہ ہے کہ آپ جو ہمیں ایم اے ایکولنس دیتے ہیں آپ اس کی حیثیت کو تسلیم کروائیں، اس کا قانونی جو اس کا جو منصب ہے اس کو عملاً بھی تسلیم کروائیں۔ پھر نچلی جو اسناد ہیں، میٹرک عامہ جسے میٹرک کے برابر ہونا چاہیے، خاصہ جسے انٹر کے برابر ہونا چاہیے، عالیہ جسے BA کے برابر ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے تو اس کا نقصان طالب علم کو کہاں ہوتا ہے؟ جب بھی کہیں آپ مقابلے کے امتحانات دے رہے ہوں، آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے اپلائی کر رہے ہوں یا آپ جابس کی مواقع تلاش کر رہے ہو تو ہر جگہ آپ کے علم میں ہے کہ نچلی اسناد کے نمبر ہوتے ہیں۔ ہماری چونکہ نچلی سند ہی نہیں ہے، سوائے یہ نچلی اسناد اوپر والی سند یعنی ایم اے ایکولنس حاصل کرنے کے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر ایک طالب علم نے میٹرک عامہ کر لیا یا خاصہ کر لیا جو انٹر کے برابر ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ انٹر کی سطح کی جو جابس ہیں یعنی اعلیٰ تعلیم کے مواقع ہیں یا ملازمتوں کے مواقع ہیں وہ ہمارے طالب علم کو ملنے چاہیے، لیکن وہ ان سب چیزوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ میٹرک اور انٹر کے ایکولنس نہیں ہے۔ اسی طرح جب اعلیٰ تعلیم اور جاب کے لیے جب طالب علم اپلائی کرتا ہے تو نچلی اسناد کے نمبر نہ ملنے کی وجہ سے وہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ ایک ان کا بنیادی حق ہے جس سے وہ محروم ہو رہے ہیں۔ لہٰذا ہم کوئی ایسا مطالبہ نہیں کر رہے کہ جو بالکل نیا مطالبہ ہو جس کی مثال دنیا کے اندر نہ ہو۔ ان مسائل کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ اور حکومت کے درمیان یہ معاہدے ہو چکے ہیں کہ آغا خان پرائیویٹ تعلیمی بورڈ کی طرح ان 5 وفاقوں کے پرائیویٹ تعلیمی بورڈز منظور کیے جائیں تاکہ ہماری میٹرک اور انٹر ریگولر میٹرک اور انٹر کی ہمارے طالب علم کو سند حاصل ہو سکے اور وہ مین اسٹریم کا حصہ بن سکے۔ وہ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اداروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ محروم رہتے ہیں۔ لہذا ایک دینی مدرسے کا طالب علم یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ نظام تعلیم کے جو قرآن اور سنت پر مبنی ہے، جو اصلی تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار ہے، جتنے بھی قومی تعلیمی پالیسی کے نام پر لازمی مضامین ہیں وہ ہمارے بورڈز کے تحت کیے جائیں، ان کے پیپر کسی اور الگ سے ہمیں پیپر دینے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ آج ہوتا کیا ہے، اگر ہمارا طالب علم عامہ کر لے اور اس کے بعد پھر وہ IBCC کے پاس جاتا ہے تو پہلے وہ اپنے بورڈ کے
پاس امتحان دے گا، اس کے بعد اسے IBCC کے تحت امتحان دینا پڑتا ہے 4-5 لازمی مضامین کا، لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے۔ اگر آغا خان بورڈ پرائیویٹ تعلیمی بورڈ بن سکتا ہے، ضیاء الدین یونیورسٹی بورڈ 25 مئی 2018 کو سندھ اسمبلی نے پرائیویٹ تعلیمی بورڈ تسلیم کیا ہے، اس کے طالب علم کو میٹرک اور انٹر کی کسی سے ایکولنس لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، تو مدرسے کے طالب علم کو ایکولنس کیوں لینی پڑتی ہے؟ اور اگر ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایکولنس لینی چاہیے، مدرسے کا یہ متوازی نظام تعلیم ہے، تو اور اے لیول کے جو امتحانات طلبہ دیتے ہیں، یہ کیمبرج کا اسکول سسٹم ہے، ان کو ہمارا IBCC بغیر کسی اضافی شرط کے میٹرک اور انٹر کا معادلہ ایکولنس جاری کرتا ہے، تو مدرسے کے طالب علم کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں ہے کہ اسے پہلے اپنے بورڈ کے تحت ڈگری حاصل کرے، اس کے بعد اس کی بنیاد پر IBCC اور HEC کے پاس جائیں، پھر وہاں بھی آ کر کے الگ سے قومی تعلیمی پالیسی کے نام پر الگ سے پیپر دے، تب جا کے اسے ایکولنس حاصل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے یا تو پرائیویٹ تعلیمی بورڈ منظور کیے جائیں، اگر جب تک پرائیویٹ تعلیمی ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے پرائیویٹ بورڈز تسلیم نہیں کیے جاتے، تب تک اور اے لیول اور انٹر بیچلریٹ، یہ فرانس کی ایک ڈگری ہے، انٹر کے مساوی ہے، اسے بھی ہمارا IBCC ایکولنس جاری کرتا ہے، لہٰذا یا اور اے لیول کی طرح ہمیں بغیر کسی اضافی شرط کے ایکولنس جاری کیا جائے۔ اب یعنی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہمارے جتنے بھی بورڈز ہیں دینی مدارس کے، آپ انہیں پابند کریں کہ قومی تعلیمی پالیسی کے نام پر اسلامیات ہو، مدارہ پاکستان ہو، انگلش ہو، یا اس کے علاوہ سائنس یا جو بھی مضامین آپ جن کے پیپر لینا چاہتے ہیں، تو ہمارے بورڈز ہی کے ذریعے سے کیے جائے، دینی مدرسے کے طالب علم کو اس دوہری مشکلات سے آزاد کیا جائے۔ جب ہماری یہ نچلی ڈگریاں تسلیم کی جائیں گی تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ دینی مدارس کے طلبہ جو قرآن اور سنت کو پڑھتے ہیں، ان کا مستقبل محفوظ ہوگا، یہ مین اسٹریم کا حصہ بن سکیں گے۔ آج ہمارے مقتدرہ حلقوں اور اداروں کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں دینی مدارس کے اوپر انتہا پسندی، شدت پسندی، دہشت گردی اور اس سب کے الزامات لگا دیتے ہیں، لیکن اگر آپ مدرسے کے طالب علم کے لیے اپنے مین اسٹریم کا حصہ بننے کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑتے، ان کی بنیادی ڈگری تسلیم کرنا جو اس کا بنیادی حق ہے، آئین پاکستان علوم اسلامیہ کے ماہرین کو تیار کرنا، یعنی آئین پاکستان یہ بتاتا ہے کہ اس ملک پاکستان کے اندر کوئی قانون قرآن اور سنت کے منافی نہیں موجود ہے اور اندرون ملک بھی موجود ہے، لہٰذا دینی مدارس کے طلباء کے جو بورڈز ہیں ان کو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے سے پرائیویٹ تعلیمی بورڈز کا درجہ دیا جائے۔ جب تک درجہ نہیں دیا جاتا تب تک نچلی اثرات کی ایکولنس کو بغیر کسی اضافی شرط کے تسلیم کیا جائے، اور جتنے بھی قومی تعلیمی پالیسی کے نام پر آپ پیپر لینا چاہتے ہیں وہ ہمارے بورڈز ہی کے تحت لیے جائے۔ 7 اکتوبر 2010 کو اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کا اور حکومت کا معاہدہ ہوا تھا اور اس میں یہ تمام تر چیزیں ذکر تھی، لہٰذا یہ کیوں نہیں ہو سکا، یہ ہمارا اپنے دینی مدارس کے جو وفاق ہے ان سے بھی سوال ہے، اور جو ہماری حکومت ہے ان سے بھی سوال ہے۔ ہم حکومت کے سائڈ کے لوگوں سے ملے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے جو بورڈز ہیں وہ اس معیارات کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو بورڈز بنانے کے لیے ضروری ہے، اور ہماری جب بورڈ سے ملاقات ہوتی ہے تو بورڈز کا کہنا یہ ہے کہ جی آپ کی حکومت بدیانتی کرتی ہے، معاہدے کرتی ہے، مسلسل ہم معیارات کو فالو کرتے ہیں، اس کے باوجود پرائیویٹ تعلیم بورڈ کا درجہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ میرا اس سب میں سوال یہ ہے کہ اس گیم کو ختم کیا جائے، یہ مدارس کے جو بورڈز ہیں وہ بھی اپنا جو کردار ان کو ادا کرنا چاہیے وہ کردار ادا کریں، اس طرح حکومت کو بھی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو لینا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں 2,62,00,000 بچے ہیں جو کسی تعلیمی ادارے کا حصہ نہیں ہیں، جو بنیادی تعلیم سے محروم ہے، جو آئین پاکستان حکومت کی ذمہ داری قرار دیتا ہے، تو اس کے مقابلے میں اگر 40 لاکھ طلبہ کا ایک اتنا بڑا سسٹم ہو، 35,000 مدارس ہوں جن کے اندر 40 لاکھ طلبہ پڑھ رہے ہوں، تو یہ جو دینی مدارس ہیں ان کی خدمت کا اعتراف کرنے، ان کو سلام پیش کرنے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ان کی ڈگری کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ہمارے وہی مطالبے ہیں جو دینی مدارس کے مطالبے ہیں، دینی مدارس کے طلبہ کے مطالبے ہیں، دینی مدارس کے بورڈز کے مطالبے ہیں، لہٰذا ان مطالبوں کو تسلیم کی جائے۔